رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، ان کو یقین تھا کہ کھلانے سے رزق بڑھتا ہے، کھلانے سے رزق کم نہیں ہوتا۔ آج ہمارا یقین اصل میں یہ بن گیا ہے کہ کھلائیں گے تو کم ہو جائے گا، کھلائیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بچوں نے کہا 2 روٹیاں گھر میں ہیں، مہمان زیادہ ہیں، تو کیا کیا؟ 2 روٹیوں کو تقسیم کر کے باہر کھلا دیا، مہمانوں کو بھی نہیں کھلایا، باہر گلی میں کھلا دیا۔ بچے پریشان ہیں کہ 2 تھیں وہ بھی نہیں رہیں۔ ابھی تھوڑا وقت گزرا تھا کہ ان کے دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک آدمی 20 روٹیاں لے کر دسترخوان میں حاضر ہوا، اور جب گننے لگی تو 20 نہیں تھی، 18 تھیں، اور 18 روٹیاں گن کے کہنے لگی یہ کسی اور کا کھانا ہے، میرا کھانا نہیں ہے۔ تو آنے والے نے کہا نہیں بڑی اماں یہ آپ کے لیے بھیجا ہے، فلاں آدمی نے بھیجا ہے اور مجھے آپ کے گھر کا پتہ ہے۔ تو کہنے لگی اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو 20 ملنی چاہیے تھی، تو 18 روٹیاں 20 کیسے ملنی چاہیے تھی؟ فرمایا ایک انسان جب ایک چیز اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہے، اللہ 10 گنا اس کو بڑھا کے دیتے ہیں۔ میں نے 2 تقسیم کی تھی تو 20 ملنی چاہیے تھی۔ تو ملازم نے کہا ٹھیک ہے 20 ہی تھیں، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، راستے میں 2 میں نے کھا لی ہیں، آپ قبول کر لیں۔ تو انہوں نے سیکھا تھا کہ کھلانے سے رزق کم نہیں ہوتا، اور کھلانے کے اندر جو لذت ہے وہ کھانے کے اندر نہیں ہے۔ یہ عام طور پر ہم نے یہ اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کھانا لذیذ ہے، کھانا لذت والا ہے، نہیں، بلکہ اکبر الہٰبادی تو کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اصل میں لذت کھانے میں نہیں ہے، لذت بھوک کے اندر ہے، بھوک میں لذت ہے۔ اس نے کہا نا کہ بے غرض ہو کر مزے کی زندگی کٹنے لگی، بھوک نے نانے جویں کو من و سلوا کر دیا۔ بھوک نے جو کی روٹی کو، بھوک نے نانے جویں کو من و سلوا کر دیا۔ میں نے یہاں تبدیلی پیدا کی، میں نے سوچا من و سلوا تو ہزارہ سال پہلے تھا، ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھ نہ آئے، تو میں نے اس کو بدل کے یوں کر دیا کہ بھوک نے بے غرض ہو کر مزے کی زندگی کٹنے لگی، بھوک نے نانو جویں کو مرغ و حلوہ کر دیا۔ میں نے کہا مرغ و حلوہ تو سمجھ آئے گا نا۔ تو شدت کی بھوک جب لگتی ہے اس وقت اگر انسان سوکھی روٹی چٹنی کے ساتھ کھا لے تو وہ لذت اور وہ سرور آتا ہے جو مرغن غذاؤں میں نہیں آتا۔ تو بہرحال جو کھلانے میں مزہ ہے وہ کھانے میں لطف نہیں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اپنی سیرت سے سکھایا، اور دیکھ لیجئے قرآن پاک کی آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ عجیب آیت ہے، نیک انسانوں کی، اہل جنت کی، دنیا کی اعلیٰ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ۔ یہ طعام کا لفظ قرآن حکیم کے اندر 23 مرتبہ اللہ نے استعمال کیا ہے، منفی معنی میں بھی اور مثبت معنی میں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ لوگ اللہ کے محبوب ایسے ہوتے ہیں کہ جو کھلاتے ہیں کھانا، اللہ کہتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، میری محبت کی وجہ سے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس وجہ سے کھلاتے ہیں۔ مسکینا و یتیما، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھلاتے ہیں۔ اور آگے 12 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر برسنے والے انعامات کا ذکر کیا ہے، جو آخرت کے اندر انعامات کی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے 12 آیات میں ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو کھلانے والے ہیں اللہ کے نزدیک کتنے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی انسان سے بطور شکوہ، اللہ شکوہ تو نہیں کرتے لیکن ایک نقشہ بنا کے پوچھیں گے، میں بیمار تھا تو نے تیمارداری کی، میں بھوکا تھا تم نے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے پانی پلایا، اور آگے سے بندہ یہی کہے گا اللہ آپ تو لباس سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک، آپ کو کیسے کھلاتا پلاتا، آپ تو بیماری سے پاک۔ تو فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر اس کی تیمارداری کرتا تو میری تیمارداری کرتا، فلاں بھوکا تھا اس کو کھلاتا تو مجھے کھلاتا،
فلاں پیاسا تھا اس کو پلاتا تو مجھے پلاتا، فلاں بے لباس تھا اس کو لباس میسر نہیں تھا اس کو پہناتا، تو آج میں جنت کا جوڑا تجھے پلاتا، آج میں جنت کا جوڑا تجھے پلاتا۔ تو گویا دین نے نہ کنجوسی سکھائی نہ بخیلی سکھائی۔ کنجوسی کیا ہوتی ہے کہ انسان نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ دوسرے پر خرچ کرے، یہ محرومی ہے، بہت بڑی محرومی۔ بخیلی کیا ہے؟ اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے مگر دوسرے پر خرچ نہیں کرتا، دوسرے کے بارے میں تنگ دل ہے، تنگ نظر ہے۔ وہ ہمارے عربی کے اندر ایک مثال پڑھائی جاتی تھی کہ ایک آدمی تھا، دل کا کنجوس تھا اور کچھ بخیل تھا۔ اس کا ایک دوست تھا لیکن وہ کھانے کا بڑا شوقین تھا۔ بعض لوگ کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، وہ سب کچھ رگڑ جاتے ہیں۔ تو ایک دن اس نے مچھلی پکائی اور سامنے سے دیکھا وہ دوست آ رہا ہے، تو یہ تو جانتا تھا کہ یہ جب آتا ہے تو پھر باقی کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ تو بچوں کو کہا کہ یار وہ تو آ گیا ہے، آ رہا ہے، تو ایسا کرو یہ بڑی بڑی مچھلیاں اٹھا کے نا ایک سائڈ پہ لگا دو، کونے میں رکھ دو، یہ چھوٹی چھوٹی ادھر ہی رکھ دو۔ ایسا ہی کیا، جب آیا تو پوچھا کہ مچھلی پکی ہوئی آپ کھائیں گے؟ تو وہ بڑا سیانہ آدمی تھا، وہ دور سے ہی دیکھ چکا تھا کہ انہوں نے کچھ حرکت کی ہے، کچھ حرکت کی ہے، تو کہنے لگا ضرور کھاؤں گا، یہ مچھلیاں ہیں، ان پہ تو بڑا غصہ ہے مجھے۔ کس چیز کا غصہ ہے؟ کہنے لگا میرے دادا جی سمندر کے اندر چھلانگ لگا کے واپس نہیں آئے تھے، انہوں نے ہی کھایا تھا، مجھے تو بڑا غصہ ہے، میں ان کو ضرور کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا کھا لیجئے۔ جب اس کے سامنے مچھلی پیش کی گئی تو چھوٹی سی مچھلی کو اٹھا کے بجائے کھانے کے کان سے ایسے لگا کے بیٹھ گیا جیسے کوئی ٹیلی فون سن رہا ہو، فون سن رہا ہے۔ وہ حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نیچے رکھ کے کہتا ہے یار اصل میں یہ مچھلی مجھ سے یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے دادا سمندر میں گئے تھے تو اس وقت تو ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کا واسطہ ہے ہم پہ غصہ نہ نکالنا، اگر نکالنا ہی ہے تو وہ کونے میں جو بڑی بڑی پڑی ہوئی ہے نا وہ تھیں جنہوں نے آپ کے دادا جی کو کھایا تھا، ان پہ غصہ نکال۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو دوبارہ نکالنا پڑا، پھر بڑی مچھلیوں کو نکالنا پڑا اور کھانا پیش کرنا پڑا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ کنجوس بھی ہوتے ہیں اور بخیل بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے، دوسرے کی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ تو قرآن حکیم کی یہ آیات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ کھانے میں مزہ نہیں، کھلانے میں مزہ ہے۔ کھانا کمال نہیں ہے، کھلانا کمال ہے اصل۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کو کھلانے کی اور دوسروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔